بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے اور محرم سے محترم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا اور نئے سال کے موقع پر اس جملہ کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب اس طرح کا گھٹیا جملہ دیندار طبقہ استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے اسلام کے مطابق شمسی اور قمری دونوں سالوں کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے رات اور دن کے بدلنے، موسموں کے تغیر ہونے اور سورج اور چاند کی گردش کو قدرت کی عظیم نشانیاں اور تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ قرار دیا، اور اہل عقل و دانش کو گرد ایام میں غور و تدبر کر کے خالق کے حقیقی کو پہچاننے کی کھلی دعوت دی ہے۔ نیز سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا گیا، الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینے اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قدیم زمانے سے سورج اور چاند دونوں کا حساب چلا آ رہا ہے۔ چاند کی گردش سے مربوط سال قمری، جبکہ سورج کی گردش سے مربوط سال شمسی کہلاتا ہے۔ اسلام نے قمری حساب کو شمسی حساب پر فوقیت اور ترجیح دی ہے، اور روزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام قربانی، حج، زکوٰۃ، بیوہ خاتون کی عدت، دیگر احکام شرعیہ کو قمری حساب سے مربوط کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا اور اس کی بنیاد پر اپنی سرگرمیاں ساری انجام دینا غیر شرعی اور ناجائز عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اوقات نماز کا دائمی نقشہ شمسی سال سے مربوط ہے، اور کوئی اسے غلط اور ناجائز قرار نہیں دیتا۔ شمسی اور قمری حساب کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن، مہینہ اور تاریخوں کو اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے جنوری، فروری کے سوا کوئی مہینے ہی معلوم نہ ہو۔ فقہا نے قمری سال باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین میں بھی قمری سال ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا اتباع موجب برکت و ثواب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شمسی اور قمری دونوں سال اسلامی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جنوری اور فروری والا سال سورج کے مطابق چلتا ہے، اور محرم صفر والا سال چاند کے مطابق چلتا ہے۔ ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے تو اس کی عقل پر اور اس کی سمجھ پر رونا آتا ہے۔ دراصل یہ جملہ کہنے والا اکثر یہ خیال کرتا ہے کہ اسلامی سال صرف وہی ہے جو چاند کے حساب سے چلتا ہے، یعنی محرم صفر والا، اور اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے اس جملے کو طنز کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو شمسی سال یعنی جنوری اور فروری والا سال استعمال کرتے ہیں۔ اہل عقل خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور دونوں کے ذریعے دو سال وجود میں آئے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس لیے یہ کہنا تمیز و تہذیب کے خلاف تو ہے ہی، ساتھ میں اسلامی مزاج کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے ایک صاحب کو پچھلے سال یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھے بلکہ ہمیں ہی لعن طعن کرنے لگے۔ اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں،
بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔